بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام بہنوں اور بھائیوں کو چینل یثرب کی والی میں خوش آمدید۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک بار صدقے دل سے درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ حضرت بلال ابن رباح المعروف بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی تھے۔ آپ کے والد کا نام رباح اور والدہ حمامہ تھی۔ یہ حبشی نژاد غلام تھے۔ آپ مکہ ہی میں پیدا ہوئے۔ قریش کے ایک نامور سردار امیہ بن خلف جو اسلام کا بدترین دشمن تھا، اس کے غلاموں میں سے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کی تعلیمات سے آگاہی حاصل کی اور دولت ایمان سے قلب مبارک منور ہوا۔ تاہم ایک مختصر مدت تک اپنے ایمان خفیہ رکھا اپنا ایمان، لیکن آخر کب تک مصائب اور طرح طرح کے مظالم سے ان کے استقلال اور استقامت کی آزمائش ہوئی۔ تپتی ہوئی ریت جلتے ہوئے سنگریزوں اور دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹائے گئے۔ مشرکین کے لڑکوں نے گلے مبارک میں رسیاں ڈال کر کھینچا۔ ابو جہل ان کو منہ کے بل سنگریزوں پر لٹا کر اوپر سے پتھر کی چکی رکھ دیتا، اور جب آفتاب کی تمازت بے قرار کر دیتی تو کہتا، بلال اب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا سے باز آ جاؤ، لیکن اس وقت بھی زبان مبارکہ سے یہی کلمہ احد احد نکلتا۔ نور ایمان کی روشنی نے ان کے آقا امیہ بن خلف کی آنکھوں کو اندھا کر دیا تھا۔ صحرائے عرب کی تپتی ریت روزانہ کی بنیاد پر ان کی میزبان تھی۔ عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھرپور سینے پر بھاری بھرکم پتھر کا وزن اس آزمائش کی بھٹی میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کندن بناتا تھا، اور زنجیروں میں جکڑی ہوئی رات احد احد کے سبق کو پختہ تر کرتی چلی جاتی تھی۔ کوڑے مارنے والے تھک جاتے اور باریاں بدل لیتے تھے، کبھی امیہ بن خلف اور کبھی ابو جہل اور پھر کبھی کوئی اور، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی پشت سے دوروں کی آشنائی دم توڑنے والی نہ تھی۔ خون اور پسینہ باہم اختلاط سے جذب ریگزار ہوتے گئے۔ یار غار رسول سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عاشق صادق پر اتنا ظلم ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ ایک دن ان سے رہا نہ گیا اور وہ امیہ بن خلف کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ اس بے گناہ کو اور بے کس غلام پر اتنا ظلم مت کرو۔ اگر وہ ایک خدا کی عبادت کرتا ہے تو اس میں تمہارا کیا نقصان ہے، اور اگر تم اس کے ساتھ احسان کرو گے تو وہ احسان آخرت میں تمہارے کام آئے گا۔ امیہ نے حقارت سے کہا کہ جو میرا جی میں آئے گا میں وہی کروں گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر سے تحمل سے سمجھایا کہ تم طاقتور ہو، اس مجبور غلام پر ظلم کرنا تمہارے شایان شان نہیں ہے، تم عربوں کی قومی روایات کو دھبا مت لگاؤ۔ امیہ نے کہا کہ تم اس کالے غلام کو اگر اتنا ہی اس کے اگر ہمدرد تم بنتے ہو تو اس کو خرید کیوں نہیں لیتے؟ سیدنا صدیق اکبر راضی ہو گئے اور آپ کو آزاد کرا دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا حضرت بلال کے آزاد ہونے کی جب خبر ملی تو آپ بہت خوش ہوئے اور حضرت ابو بکر سے فرمایا کہ مجھے بھی اس میں شریک کر لو۔ تو یار غار نے عرض کی، یا رسول اللہ میں تو بلال کو آزاد کرا چکا ہوں۔ بلال حبشی اب آزاد تھے اور اپنا زیادہ تر وقت اپنے کریم آقا کی برگاہ اقدس میں گزارتے تھے۔ ان سے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرتے اور حکمت و دانائی کی باتیں سیکھتے اور دین حق کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کرتے۔ بلال تمام مشہور غزوات میں بھی شریک تھے۔ غزوہ بدر میں انہوں نے امیہ بن خلف کو تہ تہ کیا جو اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا اور خود ان کی ایذا رسانی میں بھی پیش تھا۔ بلال حبشی نے متعدد شادیاں کی۔ ان کی بعض بیویاں عرب کے نہایت شریف اور معزز گھرانوں سے تعلق رکھتی تھیں۔ ابو بکر کی صاحبزادی سے خود رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کرا دیا تھا۔ بنو زہرہ اور ابو دردہ کے خاندان میں بھی رشتہ مصاہرت قائم ہوا تھا، لیکن کسی سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے مؤذن تھے۔ مدنی زندگی کے آغاز میں جب ایک مؤذن کی ضرورت پیش آئی تو محسن انسانیت کی نگاہ انتخاب سیاہ رنگت کی اس حامل ہستی پر پڑی جس کے چہرے سے پھوٹنے والی حب نبوی کی کرنوں سے آفتاب بھی مانند پڑ جاتا تھا۔ کچھ لوگوں نے حضرت بلال کے تلفظ پر اعتراض کیا کہ وہ شین کو سین کہہ کر ادا کرتے ہیں، لیکن ان کا اعتراض بارگاہ رسالت کی جانب سے مسترد کر دیا گیا۔ ایک بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بلال ایسا کیا عمل کرتے ہو کہ میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی چاپ سنی ہے؟ حضرت بلال نے جواب دیا کہ جب بھی وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت تحیۃ الوضو کے ضرور پڑھ لیتا ہوں۔ سفر میں حضور پاک کے کھانے پینے کا انتظام حضرت بلال کے سپرد ہوتا تھا۔ حضور پاک کے وصال کے بعد سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی گلیوں میں یہ کہتے پھرتے کہ لوگوں تم نے کہیں رسول پاک کو دیکھا ہے تو مجھے بھی دکھا دو۔ پھر کہنے لگے کہ اب مدینہ میں میرا رہنا دشوار ہے، شام کے شہر حلب میں چلے گئے۔ تقریباً 6 ماہ بعد آپ کو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں آپ کو زیارت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ اے بلال، یہ کیا بے وفائی ہے، تو نے ہمیں ملنا چھوڑ دیا ہے؟ کیا ہماری ملاقات کا وقت نہیں آیا؟ خواب سے بیدار ہوتے ہی اونٹنی پر سوار ہو کر لبیک یا سیدی یا رسول اللہ کہتے ہوئے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب مدینہ میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے مسجد نبوی پہنچ کر حضرت بلال کی نگاہوں نے عالم فارفتگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنا شروع کیا، کبھی مسجد میں تلاش کرتے اور کبھی حجروں میں۔ جب کہیں نہ پایا تو آپ کی قبر انور پر سر رکھ کر رونا شروع کر دیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا تھا کہ آ کر مل جاؤ، غلام حلب سے بہر ملاقات حاضر ہوا ہے۔ یہ کہا اور بے ہوش ہو کر مزار پر انور کے پاس گر پڑے۔ کافی دیر بعد ہوش آیا، اتنے میں سارے مدینے میں یہ خبر پھیل گئی کہ مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے ہیں۔ مدینہ طیبہ کے بوڑھے جوان، مرد، عورتیں اور بچے اکٹھے ہو کر عرض کرنے لگے کہ بلال، ایک دفعہ وہ اذان سنا دو جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سناتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں معذرت خواہ ہوں، کیونکہ میں جب اذان پڑھتا ہوں تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا تھا۔ اب یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے کسے دیکھوں؟ بعض صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سفارش کروائی جائے، جب وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کے لیے کہیں گے تو وہ انکار نہ کر سکیں گے۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اے بلال، ہم آج آپ سے وہی اذان سننا چاہتے ہیں جو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مسجد میں سناتے تھے۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ آقا کے نور نظر لخت جگر کی فرمائش کو حضرت بلال جیسے عاشق رسول پوری نہ کرتے؟ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ نے بآواز بلند اللہ اکبر کہا، مدینہ منورہ گونج اٹھا۔ آپ جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے جذبات میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جب اذان کی دوسری شہادت پر پہنچے تو حسب عادت منبر کی طرف نظر اٹھائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود نہ تھے، روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ دوسری جانب جس کے کانوں میں بلال کی اذان کی صدا پہنچی، مسلمان تڑپ اٹھے اور مرد و زن اپنے گھروں سے نکل کر آنسوؤں کی لڑیوں کے ساتھ مسجد کی طرف ایسے کھینچے چلے آتے تھے جیسے مقناطیس کی طرف لوہے کے ذرات چلے آتے ہیں۔ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی آخری اذان تھی۔ رکعت و گریہ زاری کا عجیب منظر تھا۔ لوگوں نے کہا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ منورہ میں اس دن سے زیادہ رونے والا مرد و زن نہیں دیکھے گئے۔